بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر جو حالات آئے ہوئے ہیں ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف جان لینے سے اور واقفیت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں، اور جو بھی ہم مدد ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم صرف معلوم کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم واقف ہو جائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں تو یہ تو تماشا دیکھنے کے مانند ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مختصر ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مسلمان اور مومن کی مثال باہمی ہمدردی، باہمی محبت اور رحم دلی کے بارے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح بیان فرمائی کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ہاتھ، پیر اور اسی طرح ناک، کان یہ ایک عضو ہے۔ تو اگر جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچے تو آدمی کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی تکلیف ہو تو دیگر اعضاء یہ نہیں سوچتے کہ کان میں تکلیف ہے، ہم کو کیا مطلب، نہیں، بلکہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مسلمان چاہے وہ کتنی ہی دور کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے، تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا کام ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ تو اب دیکھیے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو کس طرح ظلم و ستم سے بچا سکتے ہیں، ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے تو سوچئے۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، اس کو کوئی مصیبت آ جائے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو کیا آپ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کا جو فرد بیمار ہوا ہے، جس کو تکلیف پہنچی ہے، وہ تکلیف اور وہ بیماری کس طرح دور ہو جائے، آپ اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اسی فکر میں آپ مصروف رہتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر بیمار ہو جائے تو ہم کو جس طرح احساس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر چاہے وہ دوسرے ملک میں رہنے والے ہیں لیکن اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم کو بالکل اسی طرح احساس ہونا چاہیے جس طرح ہمارے جسم میں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ تو کیا آپ نے ان کی مدد کے لیے کبھی کچھ سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا ہے تو سوچئے۔ یاد رکھیں، اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہ کریں تو کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں، ہمارا دامن پکڑ سکتے ہیں کہ ہماری گردنیں کاٹی جا رہی تھی، ہم شہید ہو رہے تھے، ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور یہ ہمارا بھائی میچ دیکھنے کو بیٹھا ہوا تھا۔ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر ہم ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارا وہاں پر پہنچنا اور ظالموں سے ان کو بچانا یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کوئی کام تو ایسا ہوگا نا جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی مدد تو ایسی ہوگی نا جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ آخر وہ کیا ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ سوچیں۔ تو دیکھیے، دو کام ایسے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے، جس کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے میں ہمارے پیسے نہیں لگتے، ہم کو زیادہ تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی اور ہمارے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے مانگنا ہے، بس اتنا کرنا ہے۔ کیا ہم ان کے لیے 2 رکعت تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے؟ آج تو راتیں بھی الحمدللہ بہت بڑی ہو رہی ہیں، سردی کا موسم ہے، اگر ہم
صبح میں تہجد میں اٹھ کر اگر ہم اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگ لیں تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ اس لیے ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ ان کو مصیبت سے نجات عطا فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما، ان کو فتح نصیب فرما۔ تو پہلا کام تو ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یاد رکھیں دعا بہت بڑا تحفہ ہے، دعا کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ دعا سب سے بڑا تحفہ اور سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس لیے ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور دوسرا کام جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ چونکہ جب ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کی دکان ہے اور وہ ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو ہم اس کی دکان سے سامان لینا بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو نقصان پہنچے۔ تو بالکل اسی طرح ہم کو جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم کو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور ان کو استعمال ہم بالکل کرنا چھوڑ دیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری بائیکاٹ سے کیا ہوگا، یقین جانے اور بلکہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اس بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے، یہاں تک پڑھنے اور سننے کو ملا ہے کہ ان کا اس قدر نقصان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کے ساتھ کوئی دوسری چیز ملا کر دے رہے ہیں تاکہ مسلمان اس کے لالچ میں آ کر ہماری مصنوعات کو کیا کرے؟ استعمال کرے اور ہماری مصنوعات کو خریدیں۔ تو یاد رکھیں ہم ان کے لالچ میں بالکل بھی نہ آئے اور ان کی مصنوعات کا بالکل بھی استعمال نہ کریں، ہم کلی طور پر ان کا کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے، ان کی ہر طرح سے مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔